یہ کہنے آیا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جب تک کہ وادی میں گرنے والے خون کی بدولت کشمیریوں کا ان کا حق آزادی مل نہیں جاتا۔ کشمیریوں کو مارنے اور قید میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور بامعنی مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر مودی سرکار کو واضح پیغام۔ قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر سے خطاب میں کہا، کشمیری بھارت کے فوجی غرور کو شکست دے چکے، اقوام متحدہ بھی کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتا۔ وزیر اعظم کا تمام عالمی فورمز پر کشمیریوں کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرنے کا عزم۔ آرمی چیف کے ہمراہ یادگار شہداء پر بھی حاضری، پھول رکھے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑ چکے، 10 اور لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ مظفر آباد میں کشمیری عمائدین ویٹنرز سے خطاب میں کہا کہ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے۔ مسلمان دشمن کی تعداد یا ہتھیاروں سے مروب نہیں ہوتا۔ آرمی چیف کی افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ بھارتی مظالم کے 77 سال، کراچی سے خیبر تک پوری قوم سراپا احتجاج۔ سب کا ایک ہی پیغام، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، غاصب بھارت کے خلاف نعرے، آزادی کا مطالبہ۔ شہر شہر، نگر نگر ریلیاں، جلوس، خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ شرکا کی عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کی کوشش۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا دورہ مظفر آباد پر سپاہ سالار سے اظہار تشکر۔ قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں کہا، افواج پاکستان دفاع وطن کے لیے تیار، آزاد کشمیر کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ پاکستان ہماری منزل اور بھارت کی توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مضبوط، مستحکم، روشن پاکستان کشمیریوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ کراچی پریس کلب پر بھی احتجاج، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ لاہور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لبرٹی چوک پر تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد، کہا دعا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ سچ ثابت ہو۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، کشمیری بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا پیغام۔ قصور میں شرکا نے 5 کلومیٹر لمبا پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا کر ریلی نکالی۔ شہباز شریف بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، مریم نواز ماں اور بیٹی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، کہا پاکستان پستی سے نکل رہا ہے، مہنگائی میں کمی، معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ پاکستان کو پستی کی طرف دھکیلا گیا، ٹھہراؤ آنا خوش آئند ہے۔ ارکان اسمبلی کا پنجاب میں عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ گارڈ آف آنر، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کی تقریب میں شرکت۔ دونوں ممالک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، صنعت، تجارت، اقتصادی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر مملکت کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات، سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر گفتگو۔ صدر مملکت کی چین کے گریٹ ہال آف پیپل بھی آمد، چینی صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کی بھی ملاقات، پاک چین اقتصادی راہداری کی ترقی پر تبادلہ خیال۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیو ینجن سے ملاقات۔ پیراملٹری فورسز کے لیے سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی چینی کمپنی کو باضابطہ طور پر کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت۔ شرجیل میمن کی دیگر صوبائی وزراء کے ہمراہ بیجنگ میں چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات۔ تعاون کی یقین دہانی، کہا سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ آج پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کے عزم کی تجدید کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم کشمیر پر وفاقی وزراء کا پیغام۔ احسن اقبال نے کہا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عطا تارڑ بولے کشمیری قوم کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ بولے وہ وقت دور نہیں جب کشمیری ظلم سے نجات پالیں گے۔ مسئلہ کشمیر 77 برس سے حل طلب ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں کردار ادا کرے۔ کشمیر کا مقدمہ ہر سطح پر لڑنے کے عزم کا اعادہ۔ کشمیری مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اظہار یکجہتی کشمیر جلسے سے خطاب، کہا اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا رہا۔ حیدرآباد میں وکلا اور پولیس کے درمیان کشیدگی برقرار۔ وکلا کا ایس ایس پی کو برطرف کرنے کا مطالبہ۔ شہر بھر کے ایس ایچ اوز نے 1 ماہ کی رخصت کے لیے درخواستیں دے دی۔ اسلام آباد کے ایس ایچ او سیکریٹریٹ اشفاق وڑائچ کے مساجد میں اعلانات کا معاملہ۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس کا آئی جی اسلام آباد کو خط۔ گھر گرانا، تشدد کرنا اور شہریوں کی تضحیک کرنا جرم قرار۔ پولیس افسر کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال کر گئے۔ 88 سالہ پرنس کریم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق جانشین بھی مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اسماعیلی برادری کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے۔ ٹرمپ کے اعلان پر اسرائیلی وزیر اعظم مسکرا دیے۔ بولے وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست موجود ہے۔ صدر ٹرمپ کی تجویز پر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے بیان پر فلسطینی اتھارٹی حماس، سعودی عرب اور مصر کا شدید رد عمل۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور 3 ملکی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کی سخت سیکیورٹی میں لاہور کے ہوٹل منتقلی۔ جنوبی افریقی ٹیم 7 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہوم کنڈیشنز میں پاکستان کو 300 سے زائد رنز بنانے چاہیے۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا مشورہ، کہا T20 کرکٹ کی وجہ سے کرکٹ تیز ہو گئی ہے، ہر ٹیم آسانی سے 300 پلس رنز بنا لیتی ہے۔
ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام مکمل، تمام انکلوجرز میں کرسیاں لگ گئیں، پلیئرز پیویلین اور VVIP باکسز بھی تیار، فلڈ لائٹس اور 2 بڑی نئی سکرینز بھی لگ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ ICC نے T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی، آسٹریلیا کے ٹراس ہیڈ کو پہلی پوزیشن پر قرار، بھارت کے ابھیشیک کی لمبی چھلانگ دوسرے نمبر پر آ گئے، بابر اعظم اور محمد رضوان کی ایک درجے تنزلی، بابر اعظم 7ویں اور رضوان 9ویں نمبر پر موجود۔ ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین دوبارہ نمبر 1 بولر بن گئے، پاکستان کا کوئی بولر ٹاپ 10 میں شامل نہیں۔ چین 2026 میں چاند پر پانی کی تلاش کے لیے ایک ذہین روبوٹ بھیجے گا۔ خلائی ماہرین نے تصدیق کی کہ یہ مشن مستقبل میں چاند پر ایک تحقیقاتی اسٹیشن کے قیام کے لیے بنیادی کام انجام دے گا۔ اداکارہ ماورا حسین نے ساتھی اداکار امیر گیلانی سے نکاح کی تصدیق کر دی، کہا انسٹاگرام پر اپنی اور امیر گیلانی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ پوسٹ میں 5 فروری کی تاریخ درج کرتے ہوئے بسم اللہ بھی لکھا۔